شکریہ. میڈم قابل ممتاز احمد جاوید قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خاص طور پہ کرامت علی صاحب، میرے پرانے ساتھی. ڈاکٹر ہپلر، جن کو پاکستان سے بے پناہ محبت ہے اور 1988 سے وہ پاکستان آتے رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈائیو صاحب ماشاءاللہ ایک قابل افسر ہے. خواتین و حضرات، میں آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں پہ آپ کا میں توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن وتھ امینڈمنٹس، آپ اگر اسے اٹھا کے دیکھیں تو وہ کتنا دور آپ کا آئین تھا اور ہے. اس میں سے آپ آرٹیکلز 11، 17، 18، 25 اور 3 سیکشن ای آف کانسٹیٹیوشن ذرا دیکھیں تو اس کے کلازز جو ہیں وہ حیرت انگیز اور واضح ہیں. اور چونکہ آئین ہمارا انگلش میں تھا تو میں یہ سمرائز کر دیتا ہوں ان کلازز کو آپ کے سامنے. یہ جو 5 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، یہ صاف کہتے ہیں نو سلیوری، نو بانڈڈ لیبر، نو فورسڈ لیبر، فنڈامنٹل رائٹ ٹو فارم یونینز اینڈ کلیکٹو بارگیننگ، نو جینڈر ڈسکرمنیشن، جسٹ اینڈ ہیومین کنڈیشنز آف ورک. اب آپ کا جو جسے کہتے ہیں میرے سامنے تو ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن شریف کے بعد اس کی اہمیت ہمارے سامنے بہت ہے. ہم نے ساری زندگی اپنے آئین کے لیے لڑا ہے اور بہت کچھ سہا بھی ہے، مگر انشاءاللہ ہمارا آئین قائم رہے گا. اور یہ جو خطرے ہیں، یہ جو ویلیوز ہیں، یہ بہت ضروری ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. اب میں آ جاتا ہوں آج کل کے حالات پر، جو کہ میں پہلے طے کیا تھا کہ میں یہ اینڈ میں اس کا ذکر کروں چونکہ میری کتاب کا یہ آخری چیپٹر ہے. مگر کل کی ایک بات سے میں ذرا پریشان ہوا ہوں، اور وہ جو ہمارے بڑے دبنگ نئے فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں شوکت ترین صاحب، کل بات کرتے کرتے انہوں نے ایک بہت اہم سٹیٹسٹکس کوٹ کیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 55 ملین ورکنگ پاپولیشن جو ہے، اس میں سے 23 ملین ورکرز جو تھے وہ بہت بری طرح سے کووڈ کے فوراً بعد متاثر ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اپریل اور جون کے 3 مہینوں میں ان میں سے بہت سے لوگ یا تو بے روزگار ہو گئے یا ان کے آمدنی میں نمایاں طور پر کمی آئی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ایک سروے کے ریزلٹس آئے ہیں جو کچھ دن پہلے چھاپے ہیں آپ کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، کہ جون کے بعد ریکوری جو تھی، جو چل پڑی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ رہے تھے، کل بڑی اچھی خبر سنا رہے تھے کہ 23 ملین میں سے 20 ملین سے زیادہ واپس اپنے کام پر چلے گئے ہیں دسمبر کے اینڈ تک، پچھلے سال کے. یہ تو یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے. مگر اگر اجازت دیں تو چونکہ وہ میرے پرانے کچھ حد تک ساتھی بھی رہے، میں وتھ ڈیو ریسپیکٹس آپ سے 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جب یہ فگر دیا انہوں نے 5 کروڑ 5 لاکھ ورکنگ پاپولیشن کا، شاید انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ 2017-18 کے سروے میں ورکنگ پاپولیشن جو تھی ایج ابو 15 ایئرس وہ 58.7 ملین تھی. 61 تھی if you include the child workers. تو کیا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کووڈ شروع ہونے سے پہلے ہی اس حکومت کے آنے کے بعد وہ 58.7 سے گر کے 59 پہ آ چکا تھا، یعنی کہ تقریباً 3.7
ملین لوگ اور بے روزگار ہو چکے تھے، اور 17-18 میں جتنے لوگ انمپلائمنٹ میں بیچارے پھنسے ہوئے تھے ان کا نمبر تقریباً 40 لاکھ تھا. تو یعنی کہ کووڈ سے پہلے 77 لاکھ لوگ بے روزگار تھے. تو اگر اس کے بعد ابھی بھی 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، اس لیے کہ 2 کروڑ 30 لاکھ سے 2 کروڑ 10 لاکھ واپس آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ابھی بھی تقریباً 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں. یہ سوچیے آپ. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں کووڈ کے بعد حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور سو کالڈ ریکوری کے باوجود اس وقت انمپلائمنٹ ریٹ پاکستان میں 15% سے کم نہیں ہے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا لیول آف انمپلائمنٹ ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے 70 سال کی محنت کے بعد یہ ملک آج 15% انمپلائمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم جیسے ملک اللہ کے فضل سے 4-5-6% انمپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے موٹیویشن رہا ہمارے آئین میں جو کلازز تھے ان کو دیکھ کر، اور دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کس حد تک وہ زمین پر واقعی موجود ہیں یا نہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں کچھ اعداد شمار اور کچھ فائنڈنگز آپ کے سامنے جلد رکھوں گا. سب سے پہلے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جسے کہتے ہیں اوپن انمپلائمنٹ ہے، یعنی کہ واضح انمپلائمنٹ، کھلا ہوا بیچارہ بے روزگار پھر رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے. مگر مختلف طرح کے انمپلائمنٹ ہوتے ہیں. کچھ وقتی انمپلائمنٹ یعنی کہ کسی کو فل ٹائم ورک نہیں ملتا. کچھ کوالٹی آف ورک انمپلائمنٹ کہ کس کو بیچارہ ایم اے پاس ہے، مگر جس طرح مجھے کچھ دن پہلے ایک ویٹر ملا میک ڈونلڈس میں، پڑھا لکھا لگ رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہے بیٹے، تم کیا کر رہے؟ کہتا ہے سر میں نے یہاں کے یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا ویٹر بن جاؤں، تو ویٹر بن جاؤں گا تو کم از کم ٹپس ملیں گے تو گزارا ہو جائے گا. دس از unemployment not utilizing the available quality of human capital. اور یہ ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ کس قدر مس میچ ہے between capabilities and opportunities. اور تیسری چیز جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بیچارے، میں جانتا ہوں گلیوں میں پھر پھر کے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں 2 سال بیچاروں نے نوکری کی تلاش کی ہے، مناسب نوکری، پھر they've given up. This is the discouraged worker effect. یہ اوپن انمپلائمنٹ میں یہ 3 چیزیں آپ ایڈ کر دیں تو پاکستان کا انمپلائمنٹ ریٹ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد 15% ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 20-22% تک پہنچ جاتا ہے. 1 in 5 of our working population is not being used. And for a country which has the youth bulge, ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ this could be a blessing or a curse. Blessing if you use them productively, curse if they remain unemployment or idle and are forced eventually to go into crime and perhaps even fundamentalism and totalitarianism. اس وقت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ہیومن کیپٹل مس میچ کی، کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو سب سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سب سے زیادہ بے روزگار ہیں. یہ ایک عجیب کانٹرڈکشن ہے. خیال یہ تھا کہ بھائی ایجوکیشن ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملے گا، اور 70s وغیرہ میں اور کچھ عرصہ 90s میں بھی یہ واقعی یہ بات ٹھیک تھی.
کہ جو ماسٹرز کر لیتا تھا اسے جاب ملنے کی گنجائش زیادہ ہوتی تھی. آج کیا ہے؟ آپ کا جو اسکلڈ ورکر ہے بیچارہ مجبوراً کسی طرح سے کام مل جاتا ہے. اس کی انمپلائمنٹ ریٹ مشکل سے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پری کووڈ 4% تھی. پری کووڈ آپ کا پڑھا لکھا ورکر کی انمپلائمنٹ ریٹ 16%، 4 گنا انمپلائمنٹ ریٹ. اور اس پہ زیادہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہماری خواتین ورکرز جو ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، انمپلائمنٹ ریٹ 22%. اس وقت پری کووڈ، اب تو تقریباً 2 گنا ہو گیا ہوگا. دوسری طرف خواتین کے ساتھ ورک پلیس میں جو ٹریٹمنٹ ہے، بڑے مشکل سے نیشنل اسمبلی میں ایک ایکٹ آیا سیکشول ہراسمنٹ کا، مگر اس کا استعمال بالکل نہیں ہوا. دوسرا، ایک ہی کام مرد یا عورت اگر کرے تو عورت کو 30% کم تنخواہ ملتی ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ ہماری عورتیں ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہم نے ان کو کس طرح کیٹیگرائز کیا ہے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ آگمنٹڈ لیبر فورس کا حصہ ہے. بھائی آگمنٹڈ کیا چیز ہے؟ وہ ہیں لیبر فورس میں، فلی لیبر فورس میں ہیں، ان کو آپ آؤٹ سائڈ ٹریٹ نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ نے ایک نیا کیٹیگری بنا دیا ہے، ان پیڈ فیملی ورکرز اور والنٹری ورکرز. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ خاص طور پہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے رورل اکانومی میں جو کنٹریبیوشن سو کالڈ ان پیڈ فیملی فیمیل ورکرز کا ہے، وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کسی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کوانٹیفائی کرنے کے کہ سو کالڈ آگمنٹڈ لیبر، سو کالڈ ان پیڈ فیملی ورکرز، ان کا اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن ہے. میرا فرسٹ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگرچہ ان کا لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ فارملی 22 ہے، in effect their contribution is in the 40s. Particularly in the informal economy, in construction work, in rural areas, in livestock, in crop patterning and so on so forth. اب آپ آ جائیے اس کانسیپٹ پر. میں آج آف کورس سے آپ کو کوئی اچھی خبریں نہیں سنانا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، دل سے بات کر رہا ہوں. زندگی کے اس وقت پہ ہوں جو میں دل سے ہی بات کر سکتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے ماشاء اللہ ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا، ڈیسنٹ ورک، اچھا کام. اس کے کیا مختلف پہلو ہیں یا کیا مختلف چیزیں ہونی چاہیے اس میں؟ ایک تو یہ کہ صاف ستھرا کام ہو، اس میں انجری یا ڈیزیز کے امکانات نہ ہوں. دوسری طرف آپ کو اس جاب سے مناسب تنخواہ یا ریمونریشن ملے. تیسرا یہ کہ اس نظام میں کوئی ڈسکرمنیشن موجود نہ ہو. چوتھا ایسا ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنی عمر زیادہ ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے سوشل سیکیورٹی کی کوریج بھی ملے. یہ ہے آپ کا ڈیسنٹ ورک کا نظام. ہم اس نظام میں کس حد تک اترتے ہیں، میں آپ کو ذرا کچھ اعداد شمار پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں. میں نے خواتین کے بارے میں تو ذکر کر دیا، مگر ایک حیرت انگیز نمبر ہے جس سے میں ہل گیا تھا جب میں نے یہ کوانٹیفیکیشن کی تھی. جب ہم نے ریسرچ کی تھی اس وقت منیمم ویج 15,000 کے قریب تھا. 50 سے زیادہ مزدور یا ورکرز ڈونٹ گیٹ دا منیمم ویج.
in Pakistan. کیا فائدہ ایسے منیمم ویج لیجسلیشن کا جو ایک گھرانے میں جس میں 6 سے 8 لوگ ہوں ان کو 15,000 روپے بھی نہ ملے. آج وہ 17,000 تک جا چکا ہے. ہم نے پچھلے ہفتے میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 سال، اگر اسے ہم کوشش کریں کہ وہ کور ہو ایکسٹرا کاسٹ، جو ہمارا اندازہ ہے کہ فی فیملی اس میں اضافہ ہر مہینے 4,500 روپے ہوا ہے. تو کم از کم، یہ میں صرف کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے خرچوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، منیمم نیوٹریشن. تو آپ کو ایک ورکر جس کی فیملی میں کل 6 لوگ ہوں، اس کی منیمم آمدنی فار منیمم نیوٹریشن 21,500 روپے ہونی چاہیے. اور میں امید کر رہا ہوں ہمارے بڑے کیپیبل لیبر کے سیکرٹری بیٹھے ہیں پنجاب کے، شاید آلریڈی آپ نے کچھ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 20,000 کے فگر دے دیا ہے. تو اب ہمارے تقریر کے بعد ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا اور موڈ بن جائے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف آپ کہنا کہ ہمارے ورکر کو 21,000 روپے یا 20,000 روپے ملے کافی نہیں ہے، اسے ملنا چاہیے. اور امپلیمنٹیشن آف دا منیمم ویج لا، اللہ کے فضل سے لا موجود ہے. اب تو لیبر کا سبجیکٹ پروونشلائز ہو گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو ہمارے سارے پروونسز کے پاس منیمم ویج لاز موجود ہیں، مگر دے آر ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. کلیکٹیو بارگیننگ پہ آ جائیے. میری زندگی کا ایک سب سے خوشحال اور ہنسمکھ زمانہ وہ تھا جب میں 20 سال کی عمر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک چھوٹا سا اسپیچ رائٹر تھا. اسپیچ رائٹر، چونکہ میں نے کیمبرج میں ٹاپ کیا تھا تو اس لیے انہوں نے اس وقت جو جذبہ تھا لیبر کو آگے بڑھانے کا اور ٹریڈ یونینز کو جو انکریجمنٹ دی گئی تھی، وہ ہسٹری کا ایک گولڈن ایج تھا. One of the first acts by the new military dictator was he abolished 2 things. Immediately his first action was no student unions, no trade unions. It he, آپ کو یاد ہوگا 77. افسوس ہوتا ہے. اور آج جو پوزیشن ہے کہ پاکستان کے اکارڈنگ ٹو دی ILO ڈیٹا صرف 6% ورکرز ٹریڈ یونینز میں ہیں، اور کم ہو گیا ہے نمبر. اور وہ بھی بہت سے ایسے ہیں جو بڑے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہیں، بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے ہیں؟ 1%. شرم کی انتہا ہے. اور سب سے پریشان کن اور شرمندہ چیز جو ہے، اس پہ بڑی محنت کی میں نے، ہمارا جو قومی پیداوار جو ہے، فرض کیجئے 100 روپے ہے، ہمارا جو مزدور ورکر طبقہ ہے، لیبر ان پٹ 38% اس کا شیئر ہے. سرمایہ داری نظام اور زمین کی جو رینٹل انکم بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے 62%. ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور ایسے ملکوں میں یہ 45 سے 50% تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے یہاں 38%. اور کچھ صوبے ایسے ہیں جن کا میں عزت کرنے کے طور پر نام نہیں لوں گا، جہاں ان کا شیئر 28% سے بھی کم ہے. آپ گیس کر لیں گے کون سا صوبہ ہے یہ. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ سب سے اچھا صوبہ ہے اس لحاظ سے. ویل ڈن.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل سیکیورٹی کس طرح کی پرووائڈ کی ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میں غلطی سے وزیر تھا تو اس زمانے میں ہم نے EOBI کو شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس. اور میں نے چپ چاپ سے, چونکہ فائنانس کا وزیر تھا, میں نے بڑے پیسے بھی چپ چاپ سے ڈال دیے, انویسٹمنٹ بھی کروا لیے, ایسیٹس بھی دے دیے وغیرہ وغیرہ. مگر آج پوزیشن یہ ہے کہ کل کوریج جو ہے 80 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے, 8.7 ملین, جبکہ آپ کے ورکرز کا نمبر جو ابھی ہم نے طے کیا ہے کہ کم از کم وہ 58 کے قریب ہے جو امپلائڈ ہیں. 8.7% کس میں, کون سے لا میں کوریج ہے؟ 8.7 ملین کس میں کوریج؟ ہمارے پاس لا میں ہے, EOBI کے لا میں ہے, اور کمپنیز آر ایکسپیکٹڈ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. اور اس وقت ایکچوئل پینشن جو ڈرا کر رہے ہیں لوگ وہ 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے, بہت کم, 4,80,000. میں نے جو آفیشیل فگر جو دیا گیا ہے اس کو دیکھا تو 6 لاکھ تھا, ڈبل بتاتے ہیں یقیناً. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا میری تجویز پیش کر دوں. ہمارے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے پتہ نہیں کیوں پاکستان نے جذبے میں کسی غلط وقت ہمیں احساس ہو گیا کہ ورکرز کا بھی خیال کرنا ہے, تو ہم نے ایک ورکرز ویلفیئر فنڈ کریٹ کر دیا تھا جی. اور اس ساتھ بعد میں کچھ عرصے کے بعد ایک ورکرز پروفٹس پارٹیسپیشن فنڈ بھی کریٹ کر دیا تھا. وقتاً فوقتاً کانشنس جاگتا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریونیو ملتا ہے خاص طور پہ ورکرز ویلفیئر فنڈ سے, پروفٹس پارٹیسپیشن تو ختم ہونے کے برابر ہے, ورکرز ویلفیئر فنڈ سے 25 سے 30 ارب جو ملتے تھے اور کچھ کم ہو گئے ہیں آج, کیا وہ ورکرز کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں. فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں جاتے ہیں اور پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں. اب ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں اس بات پر لڑنا ہے کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ ایٹ سورس جو کلیکٹ ہوتا ہے, جہاں سے بھی کلیکٹ ہوتا ہے, وہ ریونیو وہ مناسب پروونشل حکومت کو دی جائے, اور لا میں یہ لکھا جائے کہ وہ سوشل سیکیورٹی اینڈ ادر پریویلیجز پلس ویلفیئر بینیفٹس اینڈ فیسلٹیز کے ورکرز کے لیے استعمال ہونا چاہیے. کمپلسری آڈٹ ہونی چاہیے ہر سال. کم از کم یہ تو 25-30 ارب کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اٹ از اے سگنیفیکنٹ موو اہیڈ. اگر آپ 10 بلین کا آپ اینول پریمیم رکھ دیتے ہیں تو آپ کو تو حیرت ہوگی اس وقت سن کے کہ ہیلتھ انشورنس میں تقریباً پورا KPK 9 بلین روپے خرچ کر کے کور کر رہا ہے اپنے پورے پاپولیشن کو. تو 10 بلین روپیز اگر فرض کیجئے کہ کسی ایک پروونس کو ملتے ہیں, اور آپ کو تو ملے گا ہی 10 اور سندھ کو ملے گا, تو گو فار اے کمپلسری سوشل سیکیورٹی کوریج. اٹس اے سمپل ایز دیٹ. اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم EOBI میں پچھلے کچھ دنوں میں منیمم پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے. آخر میں آپ سے کچھ پالیسیز کے بارے میں ذکر کر دوں, اور پھر آپ کا وقت زیادہ اور لینا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب ہمیں 2014 میں GSP پلس ملا تھا جس کا ذکر کیا گیا, اس وقت ہم نے بڑے جوش میں 27 کنونشن سائن کر دیے, جس میں سے تقریباً 8 یا 9 لیبر کنونشنز تھے, 8. اور اس وقت سے ہمارے ایکسپورٹس اگرچہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے پورے ایکسپورٹس میں پچھلے 8-10 سال میں,
GSP+ کی وجہ سے ہمارے EU کو ایکسپورٹس میں 25% اضافہ ہوا ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے GSP+ ڈیوٹی فری اسٹیٹس سے. We are able to compete with India, for example. انڈیا کو نہیں ہے یہ فیسلٹی. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کنونشنز جس پہ ہم نے دستخط کیے ہیں، have they been adequately translated into provincial laws and regulations, and are there institutional mechanisms in place to ensure that these laws are fully implemented? جواب افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں. لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں، اس پہ بھی میں آ رہا ہوں. 3 لاز ایسے ہیں ابھی تک جو ہم نے پروملگیٹ اپنے پروونشل اسمبلیز سے نہیں کیے ہیں، اور کرنا بہت ضروری ہے. پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر لا. اللہ کا فضل ہے کہ پنجاب نے ایک اسپیسیفک برک کلنز کے لحاظ سے ایک اسپیسیفک لا لائے ہیں. بٹ جنرلی اب آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر ہپلر نے the children working in the mines and how they were killed. 3 million children in Pakistan are workers in the most primitive and most difficult conditions. اور ہم یہ لا نہیں پائے. Few days ago the German ambassador who came to see me, I said مجھے تو بڑا افسوس ہے, I don't like other countries or other institutions interfering with us, but one thing I want you to do, now that this is a hot time, they're thinking of reviewing the GSP+, please insist with the government of Pakistan, at least immediate promulgation of an anti-child labor law in all 4 provinces of Pakistan. The other is the elimination of discrimination in employment. اس پہ کوئی لا نہیں ہے، حالانکہ کنونشن سائن کیا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جب ہم نے میں جب پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 20 پچھلے سال کا لکھ رہا تھا 2020 کا، تو ہم نے فوکس گروپس رکھے تھے بہت سے مختلف گروپس کے، مائنورٹیز وغیرہ. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں. سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا ہے کام کرنے کا یا کنٹریبیوٹ کرنے کا کسی طرح سے، 2 گروپس. ایک جو معذور ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، اور دوسرا جو بیچ کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، ٹرانسجنڈر. انٹرسٹنگلی میرا خیال یہ تھا کہ مائنورٹیز میں یہ پرسیپشن بہت ہوگا، مگر کمپیئر ٹو دیز 2 گروپس اس میں ہے مگر کچھ کم ہے. اور ایکسس ٹو سوشل سروسز اینڈ فیسلٹیز میں مختلف گروپس میں سب سے زیادہ کم ایکسس جو ہمیں بتایا وہ آپ کا انسکلڈ اینڈ سیمی اسکلڈ ورکر نے کہا کہ مجھے تو کوئی کسی چیز پہ ایکسس نہیں. So these are the things we require with equal remuneration law. Also I have mentioned just now, اب پہلے تو میں نے آپ کو prohibition of child labor law کی بات کی ہے، پھر میں نے elimination of discrimination in employment کی law کی بات کی ہے، اور تیسرا لا جس بہت ضروری ہے، اس میں خواتین بہت بری طرح سے مار کھاتی ہیں. میں تو اس وقت چونکہ فائنینس کا وزیر رہ چکا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسپیشل ٹیکس کریڈٹ کا نظام لائیں. Whatever percentage of the employment is of females, you will get a 10% tax credit on that particular amount given to female employees. کاش یہ بات پہلے سن لیتے، آج کے بجٹ میں آ جاتی تو بڑا اچھا تھا. مگر بات یہ ہے کہ ایکول ریمونریشن، میں تو حیران ہوتا ہوں. میں نے جب دیکھا کہ ایم اے بی اے پاس خواتین
بہت ہی معمولی انسکلڈ کام کرتی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مڈل کیٹیگری میں جو ایم اے اینڈ بی ایز ہیں اس میں 70% مرد پہنچ جاتے ہیں اور مشکل سے 30% عورتیں. There is discrimination both in terms of access to a job and in terms of access to remuneration. آخر میں لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن پہ آپ کی اجازت ہو تو کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے منتخب لیبر کے سیکرٹری صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں. از اے ویری گڈ آفیسر. آئی نو انہوں نے میری بیگم صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے. آپ کی بیگم صاحب بھی یہی کام کرتی ہیں؟ میری بیگم صاحبہ جو ہے پنجاب کی وزیر خزانہ رہی ہیں پچھلی حکومت میں. مجھے کسی نے بتایا تھا لیکن آج کنفرم ہو گیا. جی مبارک ہو, یہ تو بڑا قومی کام کیا. میں نے کیا یا انہوں نے کیا؟ دیکھیں نمبر میں بڑا ڈاکٹر صاحب, میاں کی مرد اور بیوی کرتی ہے, بیوی کی مرد جو ہے میاں کی کرتے ہیں, دونوں کریں تو ٹیم چلتی ہے. اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ بڑے اچھے الفاظ آپ نے استعمال کیے. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ لیبر لاز کا صرف ہونا کافی نہیں ہے, اور کافی لاز موجود ہیں. اب بہت سے پروونشل گورنمنٹس, خاص طور پہ پنجاب KPK وغیرہ نے بہت کوشش کی ہے لاز کو پروملگیٹ کرنے کی, لانے کی, پاس کروانے کی پروونشل اسمبلیز میں 3 کے باوجود, مگر امپلیمنٹیشن ود آل ڈیو ریسپیکٹس اس لیول کا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ اسٹیٹس بڑھائیں. جس طرح ہم DPOs رکھتے ہیں نا, ڈسٹرکٹ کیا پولیس آفیسر, we must have in each district a district labor officer, DLO. Every district, grade 18 or 19, and a full-fledged labor department under him or her. ہے بٹ ہر جگہ ہیں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے سندھ میں نہیں ہے, پنجاب میں ہوگا, مگر سندھ میں گیا ہوں اور بات بھی کی ہے اس سے. کیا شاہ اپنا جو شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے جب یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے تو کہنے لگے نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ مجھ سے لوگ نے کہا یونین والوں نے کہ لیبر آفیسر آپ کے ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے, کم از کم انیشلی تو ڈویژن لیول پہ لگا دیں. پنجاب از ahead in every sense, and the other province which is doing relatively well is KPK. سندھ with all due respects بہت پیچھے. ہمارے لاز میں یہ پروویژن بھی ہے کہ لیبر کورٹس ہونی چاہیے. پنجاب میں ہیں مگر یہ ڈویژن لیول پہ ہونی چاہیے کم از کم, if not in the big districts. مگر مجھے یقین ہے اور میں نے یہ چیک بھی کیا ہے کہ دوسرے پروونسز میں ایسے نہیں ہے. اور ایک لا جو ہے جیسے کہتے ہیں نا limited period duration, we have to have courts with binding requirement of a decision within a specified period of maximum of 1 year. مجھے خود پتہ ہے, مجھے لوگ آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سر ہم لوگوں کا کیس منیمم ویج والا خواتین آ کے بات کرتی ہیں زیادہ, اور کہتی ہیں کہ ہمارا کیس ہم لے کے گئے ہیں وہ ابھی سنا ہی نہیں ہے, فائل ہی نہیں ہوا ہے کیس. اتنی انجسٹس ہے اس نظام میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. اور آخری تجویز اور گزارش, پلیز respect our trade unions as a pillar of the state. Employers Federations تو یہ حالت تھی کہ ایپٹما کا جو لیڈر پریزیڈنٹ ہے, میں جب وزیر تھا بجٹ سے 2 دن پہلے دروازے کھول کے آ جاتا میرے پاس. میں نے ایک دن پوچھا بھائی تمہیں کس نے ایکسس دیا ہے, تم کون ہو؟ I am the president of ایپٹما. یہ ایکسس ہے ہمارے نظام, جمہوری نظام میں وہی حیثیت ہے امپلائر کی جو امپلائی کی ہے.
آج تک کسی یونین کے ورکر کو یا یونین کے لیڈر کو مجھ سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ So the time has come. چائنا میں آپ سوچئے کہ تقریباً آدھا ٹریڈ یونین, انڈیا ہم سے بہت آگے. تو for God's sake I conclude, please respect our trade unions as one of the pillars of institutions which support the process of democracy and which will inshallah ensure one day that instead of the share of labor being stuck at 38%, it approaches at least 50% through the exercise of collective bargaining rights by the people of Pakistan. اگر میں کچھ ذرا سیاسی لگ رہا ہوں تو میں ٹریننگ میں ہوں آج کل. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.